میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج کی بات چیت شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے، چونکہ خان نے ان کے سارے راستے بند کر دیے اور کوئی جس کو لاجیکل کہتے ہیں نا طریقہ، قانون، آئین یا کوئی وجہ اس نے ان کے پاس چھوڑی ہی نہیں ہے کہ وہ خان کے اوپر ہٹ کر سکیں، گرفتار کر سکیں۔ تو بات دوبارہ پھر آ گئی ہے بیانیے پر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو بندہ جس پارٹی کے پیچھے چلتا ہے وہ اسی اپنے لیڈر کی بات سنتا ہے۔ بلیک میل کیسے کر رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں سے نکلی ہے، مثلا 1 کروڑ روپیہ نکلا ہے تو آپ کو کہا جائے گا ممنوع فنڈنگ ہے، یہ 1 کروڑ روپیہ آپ قومی خزانے میں جمع کراؤ اور یہ آپ کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، صادق اور امین کی بات رہ جاتی ہے تو عمران خان نے وہاں بیان حلفی جمع نہیں کرایا تھا، بیان حلفی جمع کرایا تھا شہباز شریف نے اپنے بھائی کو باہر بھیجتے ہوئے۔ تو بیان حلفی کے اوپر آپ کہتے ہو کہ کوئی صادق کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو عمران خان نے تو ایک فرم ہوتی ہے جس سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں اپنا، تو اس کے ساتھ ایک لیٹر جاری کرتے ہیں کہ میری نالج کے مطابق یہ سارے کا سارا حساب ایسے ایسے اور ایسے ہے۔ دوسرا، جن کمپنیوں کے نام یا جن لوگوں کے نام انہوں نے فارن فنڈنگ میں ڈالے ہیں اس میں سے 10 سے 12 بندے سامنے آ گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں پاکستانی ہوں، یا وہ کہتا ہے جی میری کمپنی فیصل آباد میں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے، یا وہ بندہ کہتا ہے میری جو مل ہے وہ گجرانوالہ میں، وہ سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے۔ تو اس کے بیچ میں سے بندے بھی اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ سودا بازی کیا کرنا چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیٹ کو، پاکستان کو پورے کو بلیک میل کیا جائے۔ ان کو اس بات کو جانتے ہیں کہ عدالتیں ان کی خواہش پوری نہیں کریں گی، لارجر بینچ نہیں بنے گا یا بنے گا وہ تو خیر ان کی اپنی مرضی ہے جی، چیف جسٹس صاحب جو کچھ مرضی کریں، تو ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا۔ عمران خان کو صادق اور امین جھوٹا ثابت نہیں کیا جائے گا، نواز شریف کی طرح نہل نہیں کیا جائے گا، نہیں نکالا جائے گا، تو پھر اس وقت یہ شور مچا دیں گے کہ دیکھا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ہمارے خلاف ہے، عمران ان کا لاڈلا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے بعد ڈالر پہ آ جائیں۔ آپ نے ایک دن میں 12 سے 13 ڈالر کبھی گرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے؟ یا باہر سے کوئی 2-3 ارب ڈالر ہمیں مل گئے ہوں IMF سے، چائنا سے، کسی ملک سے ملے ہیں ہمیں نہیں ملے۔ آپ کے پاس 1 ڈالر ہے، آپ 250 روپے کا آج اس کو بیچ دیں، 250 آپ نے جیب میں ڈالی ہے، کل کو ڈالر جو ہے گر جاتی ہے قیمت اور ڈالر ہو جاتا ہے 220 کا، تو 250 میں سے 30 روپے رکھ لیں اور 220 کا وہ ڈالر اٹھا کے پھر اپنی تجوریاں بند کر دیں، آپ نے 30 روپے کما لیے۔ اب ان کا یہ بڑا پرانا طریقہ واردات ہے پچھلے 40 سال سے کہ ڈالر پہ ہنڈی کھیلتے ہیں۔ اب انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو مارکیٹ میں پھینکا، 100-250 روپے کما لیا فی ڈالر پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گا 48 سے 72 گھنٹے میں پورا واپس نہ لائے تو 4 روپے واپس لے آئیں گے، اور اس طرح یہ گھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ 400 سے 500 ارب روپیہ انہوں نے ایک پیسہ اپنی جیب سے خرچ کیے بغیر اکٹھا کر لیا ہے۔ اب 400-500 ارب روپے انہوں نے لگانا کہاں ہے؟ جلسوں پہ، جلوسوں پہ، ایجیٹیشن پہ لگانا ہے، توڑ پھوڑ پہ انہوں نے لگانا ہے۔ اب عدالتیں ان کی بات نہیں مانیں گی، مان سکتی، اپیرنٹلی یہ نظر آتا ہے۔ عدالتیں کیا کریں گی؟ میں یہاں بیٹھ کے یہ نہ کہہ سکتا ہوں نہ یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہوں، لیکن آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو اگر عدالتیں ان کی، اگر یوں کر لیتے ہیں، چلیں اگر عدالتیں عمران خان کو نااہل نہیں کرتی تو پھر مصیبت یہ بن جائے گی، دیکھا جی عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، فوج ہمارے خلاف ہے اور ہمیں کوآپریشن نہیں دی جا رہی، عمران ان کا لاڈلا ہے۔ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں تو عمران کا، آپ کو پتہ ہے بغیر کال دیے اتنے لوگ باہر نکل آتے ہیں، تو اس صورت میں بھی انارکی اور افڑ پڑے گا۔ اب یہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں سودے بازی یہ مانگتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کی سزائیں بھی ختم کرو اور پابندیاں بھی ختم کرو۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کہتی ہے جی اگر وہ نااہل ہو جاتا ہے تب بھی مصیبت، اگر وہ نہیں ہوتا تب بھی مصیبت، تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو۔ تو یہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرے، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے تاریخ کو، اسٹیٹ سے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ انارکی پھیلتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، گڑبڑ پھیلتی ہے بڑے وسیع پیمانے پر۔ مریم جب جاتی تھی نیب میں تو گاڑی میں پتھر لے کے جاتی تھی، پتھراؤ بھی کرتی تھی۔ یہ کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے تو آپ ان کو 10 میل پیچھے کنٹینر لگا کے روکتے ہو، آپ چاہتے کیا ہو کہ عمران خان خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو، ہم شہید ہو کے باہر نکلیں؟ میری بات شروع دن سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، پنجاب عمران کے پاس، خیبر پختونخوا عمران کے پاس،
گلگت عمران کے پاس، کشمیر عمران کے پاس. عمران اگر چاروں اسمبلیاں توڑ دے تو پاکستان میں فوراً الیکشن ہو جاتا ہے، لیکن عمران ایسا نہیں کرے گا. وہ پنجاب میں بیٹھ کے، گلگت میں بیٹھ کے، خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اور اسٹیبلش کرے گا. جب عمران احتجاج کی کال دیتا ہے نا اور ساتھ کہتا ہے پرامن احتجاج ہوگا، تو وہیں بیٹھ کے شہباز شریف ہو گئے، رانا ثناء اللہ جیسے بندوں کے ان کو آگ لگ جاتی ہے. کہتا ہے یار ہم تو چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو، ہم کہہ سکیں اسٹیبلشمنٹ نے، عدالتوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا، دیکھا یہ لاڈلا ہے. اور یہ پھر پرامن کہتا ہے. آج وہ ایک قدم اور آگے گیا، اس نے کہا جی جب اس کا نام آیا تھا الیکشن کمشنر کا تو میں نے نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا نون لیگ کے گھر کا آدمی ہے، تو نیوٹرلز نے مجھے ضمانت دی تھی کہ یہ بندہ نیوٹرل ہو کے کام کرے گا. یعنی عمران خان ایک قدم اور آگے آ کے کھل کے سب کو ننگا کرنا شروع ہو گیا. آج وہ ایک قدم اور آگے آ گیا. اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جب جائیں گی تو دیکھیں گے، لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اپہیلڈ نہیں کرے گی. پھر اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل یہ ہے، اس بات کو سمجھیے گا ذرا. اصل کھیل یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں کوئی بہت ہی بڑی اور وسیع جنگ چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جب یورپ میں جنگ ہوتی ہے نا یوکرین کی، تو وہاں پہ صرف یورپ کی جو وار انڈسٹری ہے نا، اسلحہ شسلہ بننا، لوگوں کو روزگار ملنا، اسلحہ بکنا، تو یورپ کی چل رہی ہے، امریکہ کی نہیں چل رہی ہے. دنیا امریکہ کے ہاتھ سے سلپ ہوتی جا رہی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی جنگ ہو جائے اور چائنا کے ساتھ ہو جائے، تو چائنا کے علاوہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ رشیا نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو یورپ میں انگیج کیا، نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں ہونے دیا. تو پھر دنیا مجبور ہو جائے کہ بلاک بن جائے، میں امریکہ کے ساتھ ہوں، میں چائنا کے ساتھ ہوں، پھر اگلے 50 سال تک میں اس بلاک کی سربراہی کروں، ورنہ میری حکومت دنیا سے گئی. پچھلے 25 سال سے امریکہ کی پالیسی ہے، امریکہ تائیوان کو تسلیم ہی نہیں کرتا. بڑے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ملک ہی نہیں مانتا چائنا کی ڈر کی وجہ سے. اور وہ ون چائنا پالیسی پہ چلتا ہے. وہ خود اپنے منہ سے یہ بات کہتا ہے کہ چائنا انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ متنازع علاقہ ہے. پھر 25 سال کے بعد ان کی کانگریس کی جو اسپیکر ہے، اس کو کیا ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ اس نے جناب اسٹیٹ وزٹ وہاں کر مارا. اس کے بعد جب وہ کوریا، شمالی کوریا کی طرف جا رہا ہے، وہ شمالی کے جنوبی ہے جو ان کا ہے، جو چائنا کا نہیں ہے، جب وہ اس کی طرف جاتا ہے تو وہاں کا صدر کہتا ہے میں اسے لینے آؤں گا، لیکن چائنا کے سخت ترین رد عمل کی وجہ سے اس نے کہا جی میں لینے نہیں آؤں گا. تو صدر اس کو، نینسی پلوسی کو لینے کے لیے نہیں گیا. اور آخری اطلاع آنے تک چائنا نے اس علاقے میں، یعنی تائیوان کے صرف 10 کلومیٹر دور، تائیوان ایک جزیرہ ہے، 10 کلومیٹر دور اس نے، صرف 10 کلومیٹر دور اس نے جنگی مشقیں کر کے وہ علاقہ بند کر دیا، جی یہاں سے کوئی جہاز نہ گزرے. یعنی کہ وہ تائیوان کی مکمل ناکہ بندی کر سکتا ہے. اب وہاں سے اگر امریکہ کا بیڑی بیڑا گزرنے کی کوشش کرے گا تو چائنا تو یہ بولے گا تائیوان میرا، تو چائنا بھی میرا. تو اگر کوئی انٹرنیشنل واٹر ہے تو تائیوان کی اس طرف سے میں تو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا. چائنا کا شدید ترین رد عمل آیا ہے. اس نے تقریباً تائیوان کا بلاکیڈ کر دیا ہے، اور اس کے علاقے میں سے 50 جہاز اس کے SU اس کے علاقے میں سے، اس کے ڈیفنسز کے علاقے میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرو. تو بڑی شدید بات ہوگی. دوسری طرف وہ یہ چاہتا ہے کہ بڑے لوگ حیران ہوتے تھے کہ جب چائنا کو اس میں کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں میں سے انڈیا کی طرف آ رہا تھا قبضہ کرنے کے لیے، تو یورپ، امریکہ، اسرائیل کی سیٹلائٹوں نے کیوں نہیں بتایا انڈیا کو کہ ہوشیار ہو جا. کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ چائنا انڈیا کی جنگ ہو جائے، چائنا سے انڈیا کا کچھ علاقہ چائنا لے جائے، تاکہ مستقبل میں انڈیا کا چائنا کے بلاک میں جانے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے. تو انہوں نے انڈیا کو نقصان اٹھانے دیا، اور انڈیا والے یہ بات جانتے ہیں، یعنی اس کے بیک یارڈ میں، چائنا کے بیک یارڈ میں. اب اگر انڈیا طاقتور ہونا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان سے راستہ چاہیے، تاکہ وہ رشیا کے، ازبکستان، آذربائیجان، یہ علاقے مشرق وسطیٰ کے راستے ان طرف اپنی تجارت کر سکے. پاکستان اس کو یہ راستہ دیتا نہیں. شہباز شریف جیسے بندے کی موجودگی میں کل پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ون چائنا پالیسی پہ کاربند ہیں، یعنی ہم بھی تائیوان کو نہیں مانتے. تو اسٹیٹ دیکھیں کہاں کھڑی ہوئی ہے اور سیاستدان کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم نے اپنا ایک بلاک جو ہے وہ ہم نے واضح کر لیا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے. اب وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو یہاں سے راستہ ملے، تاکہ انڈیا جو ہے نا چائنا کے بیک یارڈ میں اور رشیا کے فرنٹ یارڈ میں ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے. وہ پاکستان ہے جس نے انڈیا کو طاقتور نہیں ہونے دیا. تو دوسرا طریقہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے، پھر 10-12 سال میں ایک بنگلہ دیش اور نکالا جائے. تو پاکستان اس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان اور نون لیگ اور زرداری اور فضل الرحمان.
فضل الرحمان جیسے گیلے چوہوں کو کون دیکھتا ہے؟ یہ تو بس وہ جو ہے نا جو فساد پھیلا سکتے ہیں، جو جنگ و جدل کر سکتے ہیں۔ آپ زرداری پہ نظر رکھیں، جب سپریم کورٹ کے خلاف پریس کانفرنس ہونی تھی تو دبئی بھاگ گیا، جب باہر نکل کے پھر اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے خلاف بیان دینے تھے تو اس نے کہا جی مجھے تو کرونا ہو گیا، وہ اندر گھس کے بیٹھ گیا۔ زرداری پہ نظر رکھیں، میں نے زندگی میں زرداری کی کوئی چال ناکام ہوتے نہیں دیکھی، لیکن خان اتنی کوئی بڑی بلا ہے کہ یہ زرداری کو بھی کھا گیا، بالکل چاروں شانے اس نے چت کر دیا۔ اب یہ جو انٹرنیشنل گیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب وہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ ہم نے ڈرون حملے میں الزاواری کو مار دیا افغانستان میں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرون اڑا کہاں سے تھا؟ یہ ایران سے نہیں اڑا، یہ انڈیا سے نہیں اڑ سکتا، یہ آذربائیجان اور پاکستان سے نہیں اڑ سکتا، تو پیچھے لے دے کہ کہاں سے اڑا؟ وہ پاکستان سے اڑا۔ اس سوال کا جواب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں سے اڑا تھا ڈرون جس نے جا کے اس کو مار دیا، اور طالبان پہ الزام لگایا جی کہ وہ طالبان نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب وہاں پہ اس کے الزواری کے بعد دو بندے ہیں، سیف العادل، یا تو یہ اس کا چیف بنے گا، اب اس کا جو آپ کی ہے القاعدہ، اگر یہ چیف بنتا ہے تو یاد رکھے ابو عصاب زرقاوی یہ اس وقت داعش کا چیف ہے، اور یہ اگر سیف العادل بنتا ہے نا تو یہ ابو عصاب زرقاوی جو ہے یہ سیف العادل اس کا استاد ہے، تو اس صورت میں داعش اور القاعدہ کا مرجنس ہو جائے گا۔ تو ٹیکنیکلی یہاں بھی ایک بلا کھڑی کی جا رہی ہے، خود کھڑی کی جا رہی ہے۔ کس کے ہیلی کاپٹر تھے جو داعش والوں کو افغانستان میں 10-12 سال پہلے لے کے آئے؟ کس کے C-130 تھے جنہوں نے داعش کو آنے کا موقع دیا؟ کس کے تھے؟ اربوں روپے کا جو اسلحہ چھوڑ کے گیا، وہ اسلحہ داعش تک اور القاعدہ تک افغانستان میں کس نے پہنچایا؟ وہ کون تھا بیچ میں؟ یہاں یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے گیلے چوہے نظر آ رہے ہیں نا جو صرف اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستان اگر میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو ان کی جائیدادیں ساروں کی باہر ہیں۔ یہ ان جائیدادوں کو ہر حالت میں بچائیں گے کہ ان کی جائیدادوں پہ پھر قدغن لگ جائے گی، یہ وہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا، عمران خان تو پاکستان کے 4 صوبوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آخری 2 جلسوں میں میرے پچھلے بلاگ نکال کے دیکھیں، عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو بچانے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے گا، اور اس نے آج میں پھر وہ کہہ رہا ہوں یہاں سے پکڑ لیا ہے پورے سسٹم کو، اور یہ پورا سسٹم دھڑام سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پیپسی شپسی کا بندوبست کیا کریں، ٹی وی کے آگے آج کل بیٹھنے کے لیے کوئی ککڑ پلاؤ شلاؤ بنا کے رکھا کریں، بالکل ریلیکس ہو کے دیکھا کریں، بہت برا پیش آئے گا یہ ان سب کے ساتھ۔ تو یہ ایک پراکسی وار چل رہی ہے جس میں یہ جو ہمارے اس وقت اسلام آباد وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کن کے ٹٹو ہیں، کن کے پیادے ہیں، کن کے لیے کھیلتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رہنا چاہیے، اور ادھر جو تائیوان کی طرف ہو رہا اس پہ بھی نظر رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آخر میں پاکستان کی اسٹیٹ ہی جیتے گی، اور پاکستان کی اسٹیٹ کے جیتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خان سامنے آئے گا، یہ چور چکے گھنڈے سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ایک سرزمین کو، اور آپ کو اور مجھے اپنے ایمان میں رکھے۔ اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کیجیے کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔